इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारो अमीरुल मोमिनीन रुखसत हो गए। ज़ैनब उम्म कुलसूम यतीम हो गई। इमाम हसन और इमाम हुसैन के सरों से उनके बाबा का साया उठ गया। आज कूफे में चारों तरफ वाह अलिया वाह मुहम्मदा की सदाएं हैं। वो जो रातों को निकलता था, बेवाओं की खबरगिरी किया करता था, वो जो रातों को निकल के यतीमों के सरों पे हाथ रखा करता था, वो कहाँ चला गया? जब उन कूफे के यतीमों और बेवाओं की ये हालत थी कि वो अमीरुल मोमिनीन को याद कर कर के रो रहे थे, गिरिया कर रहे थे, फरियाद कर रहे थे, तो ज़रा सोचो कि इमाम हसन और इमाम हुसैन का हाल क्या होगा। ज़रा सोचो कि जनाब ज़ैनब और जनाब उम्म कुलसूम की क्या हालत होगी। अज़ादारों, जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता था, अमीरुल मोमिनीन की हालत मुतग़य्यर होती जा रही थी। जिस वक्त अमीरुल मोमिनीन को ज़ख्मी हालत में बैतुश्शरफ में लाया गया है और तबीब को बुलाया गया है, और तबीब ने आने के बाद वो कपड़ा के जो सर पे बंधा हुआ था, उस कपड़े को हटाया है तो एक मर्तबा चीख मार के पीछे हट गया और कहता कि मौला बस वसीयतें कीजिए, इसलिए कि ज़ख्म इतना कारी है कि अभी ये मुंदमिल होने वाला नहीं है। अज़ादारों, अमीरुल मोमिनीन अपने बच्चों को लिए हुए, बच्चों देखो ये मेरा बेटा हसन तुम्हारा इमाम है, देखो तुम इसकी बात मानना। अज़ादारों, जहाँ सबको इमाम हसन के हवाले किया, वहीं इमाम हुसैन को बुलाया। अब्बास को करीब बुला के अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दे के आवाज़ दी, बेटा अब्बास देखो, जब आशूर के दिन फरात पे जाना तो अगरचे तुम पानी के करीब होगे, पानी के नज़दीक होगे, लेकिन देखो पानी को हाथ न लगाना। और देखो हुसैन की मदद और नुसरत से पीछे न हटना। अज़ादारों, सबको वसीयतें कर रहे हैं। जनाब ज़ैनब और जनाब उम्म कुलसूम नाला और फरियाद कर रही हैं, कहते हैं कि इसमी की शब्द अजीब हालत थी अमीरुल मोमिनीन की। कभी आँख बंद करते थे और कभी आँखों को खोलते थे, कभी आँखों को बंद करते थे और कभी आँखों को खोलते थे। अज़ादारों,
جیسے جیسے رات تمام ہونے لگی وہ وقت بھی آیا کہ جب کائنات کا امیر رخصت ہو گیا۔ عزاداروں گھر سے شور بلند ہوا، امیر المومنین رخصت ہو گئے، علی دنیا سے چلے گئے، بیواؤں کا سہارا رخصت ہو گیا، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والا چلا گیا۔ عزاداروں، امام حسن اور امام حسین نے بابا کے غسل کا اہتمام اور انتظام کیا۔ امیر المومنین کو غسل دیتے جاتے تھے، گریہ فرماتے جاتے تھے۔ غسل مکمل ہوا، کفن پہنایا گیا۔ اب کفن پہنا کے تابوت جب تیار ہوا تو مرتبہ امام حسن آواز دیتے ہیں، آؤ بابا کا آخری دیدار کر لو۔ عزاداروں، بیٹے آئے اور مولا امیر المومنین سے رخصت ہوئے، بچیاں آئیں اور بیٹیاں امیر المومنین سے رخصت ہوئیں۔ کہتے ہیں کہ جس وقت جنازہ اٹھا ہے تو آگے سے خود سے تابوت اٹھا ہوا تھا، پیچھے امام حسن اور امام حسین کاندھے پر تابوت کو لیے ہوئے تھے۔ چند اصحاب ساتھ میں تھے، رات کا اندھیرا اور سناٹا۔ عزاداروں، کل کی مجلس میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس گھرانے کی عجیب مظلومیت ہے، اس گھرانے کی عجیب غربت ہے۔ رسول کا جنازہ اٹھا تو وہ بھی چند صاحب کے ساتھ، زہرا کا جنازہ اٹھا تو وہ بھی رات کے اندھیرے میں اور چند چاہنے والوں کے ساتھ۔ امیر المومنین کا جنازہ اٹھا تو وہ رات کی تاریکی اور سناٹے میں چند چاہنے والوں کے ساتھ۔ عزاداروں، کہتے ہیں کہ جس وقت تابوت اٹھا ہے، تابوت چلتے چلتے اس مقام پر کہ جہاں آج امیر المومنین کی قبر مبارک ہے، وہاں کے اوپر امام حسن اور امام حسین نے بابا کو سپرد لحد کر دیا۔ عزاداروں، امیر المومنین کو سپرد لحد کرنے کے بعد دیر تک امام حسن اور امام حسین بیٹھے بابا کی قبر پر روتے رہے، بابا کی قبر پر بیٹھے آنسو بہاتے رہے۔ عزاداروں، ایک پتھر رکھا، پتھر پر مٹی ڈالی، نشان قبر کو مٹا دیا۔ یہ بھی اس گھرانے کی مظلومیت ہے۔ کل علی نے زہرا کی قبر بنائی تھی تو زہرا کی قبر کے نشان کو مٹا دیا تھا کہ کہیں ظالم زہرا کی قبر کی توہین نہ کرے۔ آج امام حسن، امام حسین مولا علی کی قبر بنا رہے ہیں، لیکن قبر کے نشان کو مٹا رہے ہیں کہ کہیں خوارج قبر کی توہین نہ کریں۔ میں کہوں گا یا علی، آپ کے قبر کے نشان کو مٹا دیا، آپ کی قبر بچ گئی، آپ کا جسم سالم رہا۔ لیکن آئیے ذرا کربلا کے میدان میں، ہائے آپ کا لال حسین۔ عزاداروں، کربلا کے میدان میں قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال، علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل، عباس کے شان قلم، علی اصغر کے گلے پہ تیر اور حسین کا لاشا خود تیروں کے اوپر۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزاداروں، کہتے ہیں کہ سپرد لحد کرنے کے بعد ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین آہستہ آہستہ گھر کی طرف چلے، بیت الشرف کی طرف چلے، کوفے کی طرف چلے۔ ابھی کوفے کی طرف آ ہی رہے تھے کہ ایک خرابے سے ایک آواز آئی، جیسے کوئی کراہ رہا ہو، کوئی آواز دے رہا ہو، اے میرے ہمدم تم کہاں چلے گئے، اے میرے ہمدم تم کہاں چلے گئے۔ عزاداروں، امام حسن اور امام حسین چلتے چلتے رک گئے۔ یہ تو کوئی مظلوم اور بے کس کی آواز معلوم ہوتی ہے، یہ تو کسی مجبور کی صدا معلوم ہوتی ہے۔
چلو چل کے دیکھتے ہیں، ابھی باپ کو دفن کر کے آئے ہیں۔ عزاداروں جیسی مظلوم کی آواز، ایک مجبور کی آواز کانوں میں آئی، مجبور کی آواز کی طرف چل پڑے۔ اب جو آئے تو دیکھا کہ ہاتھوں اور پیروں سے معذور انسان ایک خرابے میں پڑا ہوا ہے، ایک گڑھے میں پڑا ہوا ہے۔ آواز دے رہا ہے، میرے ہمدم تم کہاں چلے گئے؟ تم آتے تھے، آنے کے بعد مجھے اٹھا کے بٹھاتے تھے، مجھے کھانا کھلاتے تھے، مجھے پانی پلاتے تھے۔ امام حسن قریب گئے، قریب جانے کے بعد کہا بھائی تیرا کیا حال ہے؟ کہا حال پوچھتے ہو؟ 3 دن ہو گئے کھانا نہیں ملا، 3 دن ہو گئے پانی نصیب نہیں ہوا۔ ایک شخص تھا کہ جو آتا تھا، آنے کے بعد مجھے اٹھا کے بٹھالتا تھا، میرے سر پہ ہاتھ رکھتا تھا، مجھے لقمہ بنا کے کھلاتا تھا، مجھے پانی پلاتا تھا۔ ایک مرتبہ امام حسن کہتے ہیں کہ بھائی کبھی اس نے اپنا نام بھی بتایا؟ کہا نہیں، نام تو کبھی نہیں بتایا۔ جب بھی میں نے اس سے نام پوچھا تو کہا نام پوچھ کر کیا کرو گے؟ ایک غریب ہے کہ جو غریب کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب بھی میں نے اس سے نام پوچھا، کہا نام پوچھ کر کیا کرو گے؟ ایک مسافر ہے کہ جو مسافر کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ امام حسن آواز دیتے بھائی تو ان کا انتظار نہ کرنا، وہ میرا بابا علی مرتضیٰ جسے میں ابھی دفن کر کے آ رہا ہوں، 19ویں رمضان کی صبح کو میرے بابا کے سر پہ ضربت لگی، آج میرا بابا رخصت ہو گیا۔ ایک مرتبہ اس مجبور نے چیخ ماری اور چیخ مار کے کہتا ہے مجھ پر اتنا کرم کرو، مجھ پر اتنا احسان کرو کہ مجھے میرے ہمدم کی قبر تک پہنچا دو، مجھے میرے ہمدم کی قبر تک لے چلو۔ عزاداروں امام حسن امام حسین نے سہارا دیا، سہارا دے کے مولا کی قبر کے قریب لے کر آئے۔ کہتے کہ جیسے ہی قبر کے قریب لا کر کھڑا کیا ہے، ایک چیخ ماری، دم نکل گیا۔ میں کہوں گا مولا ان غریبوں اور بے کسوں کی خبر گیری کرنے والے، ارے کوفے سے کربلا کوئی زیادہ دور نہیں ہے، آئیے ذرا کربلا کے میدان میں، یہ آپ ہی کی اولاد ہے، ہاتھوں میں خالی کوزے لے اعلیٰ تاج حسین کی شہادت کے بعد یہ آپ ہی کی بیٹیاں ہیں، یہ آپ ہی کی بہویں ہیں، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے، آگے آگے منادی کی ندا، اے کوفہ و شام والو آؤ، یا مولا علی خدا حافظ۔ یہ مجمع آپ کو خدا حافظ کہنے کے لیے آیا ہے، یہ مجمع آپ کو رخصت کرنے کے لیے آیا ہے، یہ مجمع آپ کے اوپر آنسو بہانے کے لیے آیا ہے۔ مولا امام زمانہ کو ان کے جد مظلوم کا پرسہ دینے کے لیے آیا ہے۔ مولا امام زمانہ آپ کو آپ کے جد مظلوم، اپنے جد مظلوم کا پرسہ قبول فرمائے۔ جہاں آپ کو مولا علی کا پرسہ، وہی آپ کو اس جد مظلوم کا بھی پرسہ کہ طفے کہ جس کے گردن کے اوپر اتنے خنجر مارے گئے، اس مظلوم کا پرسہ کہ جس کے سر کو نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا، ان بیویوں کا پرسہ کہ جن کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی، اس سید سجاد کا پرسہ کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔